حضور نے فرمایا ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ تو خوبصورت یعنی قبضے سے زائد بھی جائز ہے، لیکن ہمارے فقہا نے فرمایا حد اعتدال سے تجاوز نہ کرے. زینت ہے حد اعتدال کے بہت زیادہ لمبے نہ ہو، کچھ ہتھی سی، یہ تو زینت ہے، خوبصورتی ہے. حد اعتدال کو نہ بدھو. اور فقہا نے یہ بھی ذکر کیا ہے فقہ کی کتابوں میں، جب داڑھی حد اعتدال سے لمبی ہوتی ہے عقل گھٹنے شروع ہو جاتی ہے. فقہا کرام نے ذکر کیا ہے. میں تو ناقل ہوں، کسی کو رنجش ہو میرے اوپر رنجش نہ کرے. یہ بیان ہے، یہ شریعت کا بیان ہے. اس طرح خوبصورتی اس داڑھی میں ہے جی بڑی احترام والی چیز، اور اس میں زینت ہے، اس میں خوبصورتی ہے، داڑھی میں خوبصورتی ہے. لیکن داڑھی منڈے تھے ماحول جو ایسا بن گیا وہ اس میں خوبصورتی سمجھتے ہیں، لیکن خوبصورتی داڑھی میں ہے. ہاں یہ ہے، حقیقت ہے، حسن ہے اس میں. ابھی تمہیں بعض کو پتہ نہیں چلے گا داڑھی حسن کیسے حسن ہے. جنہیں آج کل کئی یہ جو ہے دور کر نظر آ نہیں بس سنت ذاتی میں یہ کہاں سے نکالا؟ اللہ کے نبیوں کی داڑھی تھی، یہ سنن ہدا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ. مونچھوں کو کٹانا ہے کینچی کے ساتھ، اس طرح نہیں ہے، کینچی. اور یہ سنن ہدا میں قص و شوارب، قص کا معنی ہوتا ہے کینچی سے کاٹنا، اور جو اس طرح سے ہوتا ہے حلق، اس کا نام ہے حلق. جیسے حاجی جاتے ہیں تو عمرہ کرتے ہیں پھر سر کو حلق کرتے ہیں، اس سے سارا وہاں بھی قصر بھی جائز ہے، لیکن حلق افضل ہے، حلق ادھر افضل ہے حاجی کے لیے، معتمر کے لیے. باقی صحابہ کی، جمہور صحابہ کی، رسول اللہ کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرایا سر مبارک کو، لیکن حج اور عمرے میں کرایا، باقی ثابت نہیں ہے. حضور کی زلفیں تھی، ہاں صحابہ کرام کی زلفیں تھی. اور داڑھی مبارک کا حضور نے حکم فرمایا وَاعْفُوا اللُّحَىٰ، داڑھیاں بڑھاؤ. حضرت عبداللہ بن عمر ہیں جو داڑھی کی حدیثیں روایت کرتے ہیں، اور صحابہ بھی ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کی عادت مبارک یہ تھی کہ آپ قبضہ مٹھ بھرتے تھے ہر جانب سے، اور مٹھ سے جو زید ہوتی تھی کاٹتے تھے. اگر داڑھی مبارک مٹھ ہو نا تو اس کو زید کو کاٹ دیتے، ہر جانب سے ایک جیسی آئے نا تو وہ چاند کی طرح ٹکڑا سونا قوس نظر آتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر روایت بھی کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ، لیکن آپ حدیث بیان کر کے عمل یہ ہے آپ کا کہ قبضہ بھر کے، مٹھ بھر کے زید کو کاٹتے تھے. تو محدثین ہمارے فقہا کرام سارے وہ کہتے ہیں کہ ایک راوی روایت کرے اور اس کا عمل جو ہو نا تو سمجھو کہ یہ روایت سے مراد یہ ہے کہ حضور نے فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ، تب بڑھانے کی حضرت عبداللہ بن عمر نے حد بیان کی، یعنی قبضے تک بڑھاؤ. تو قبضے تک یہ سنت ہے. سنت کا معنی ہے ثبوت سنت سے، اور سنت کا معنی جیسے قربانی ہے واجب، کہہ دے سنت ابراہیمی ہے. داڑھی رکھنا ہے واجب، لیکن اس کو سنت کہا جاتا ہے. یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. قبضے تک واجب ہے، اوپر جو ہے بڑھانا جواز ہے کہ قبضے سے بھی داڑھی لمبی ہو جائز ہے، لیکن قبضے سے کم ہوئی
تو سنت ادا نہیں ہوگی. سنے نا, تو نہ سونی لگے گی, سونی بھی نہیں لگے گی کہ زینت ہے ہی داڑھی میں جو خوبصورت ہو نا چاروں گا. ہاں یہ خوبصورتی ہے. ہاں دیکھا دیکھی ماحول, جیسے ماحول میں لوگ ہوتے ہیں اسی طرح ڈھل جاتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنا اس میں حسن ہے. لہذا داڑھی مبارک کو اچھی نیت سے رکھائیو اور قبضہ جو ہے نا ہر جانب سے ناپ کے اوپر والی, نئی کے ہاتھ میں نہ دو. نئی داڑھی کا دشمن ہے, دشمن کے ہاتھ میں داڑھی آ گئی نا وہ کہاں چھوڑے گا, وہ تو سیدھا کرتا کرتا اتنی آن بچائے گا. لہذا آپ کر لیا. ہاں اللہ تعالیٰ سمجھنے توفیق عطا فرمائے.